خط نبوت کا جھنڈا تو لہرائے گا، دنیا میں کسی کی نبوت پلٹ نہیں سکے گی۔ جو بھی سر اٹھائے گا صدیق اکبر کی وہ یاد زندہ کی جائے گی جو ابوبکر صدیق نے اس وقت مسیلمہ کذاب اسود السی اور طلحہ کو قتل کر کے ان کو تہہ کیا تھا۔ انشاءاللہ ہر دور میں وہ امیر شریعت نے یہ جملے کہے تھے، آج تک اسی کے کار بند ہیں۔ آج بھی آپ جا کے دیکھیں رضوا کے چلا کر بہت بڑا مرکز ہے مجلس احرار اسلام کا۔ باہر ایک مسجد ہے، مسجد بخاری، اس زمانے میں اٹھائی گئی ہاتھ لگی تھی، میں اس وقت اس مسجد میں گیا۔ پھر اس کے بعد جو اندر مرکز بنا ہے وہاں بھی 2-3 دفعہ گیا۔ الحمدللہ وہاں ہسپتال ہے، وہاں ادارہ ہے، وہاں مرکز ہے، وہاں پر پھر ان کی نگرانی میں مختلف مقامات پر یہ کام کر رہے ہیں۔ ہر سال 11 اور 12 ربیع الاول کو پورے پاکستان سے مجلس احرار اسلام کے رفقا، دوست، احباب جمع ہو کر وہاں امیر شریعت کی وہ یاد بھی زندہ ہوتی ہے۔ پورے سڑکوں پر اور گلیوں میں خط نبوت کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اس لیے کہ رحمت کائنات کی آمد کا تذکرہ ہے تو اس پہ حضور کی خط نبوت کا جھنڈا ضرور لہرانا چاہیے۔ اور خصوصاً ایسی زمین پر جہاں خط نبوت کے منکر بستے ہوں تو وہاں فرض ہے کہ یہ خط نبوت کا علم لہرائے۔ ساتھی جاتے ہیں، حوصلے اور ہمت سے وہ کانفرنس کرتے ہیں، پورے ملک میں اس کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ اس اجتماع کے لیے تیار ہیں۔ ایک آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، امیر شریعت مطالعہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پاکستان بننے کے وقت جب پاکستان تشریف لائے تھے تو آپ نے آ کر ایک اعلان کر دیا تھا۔ تحریک پاکستان میں آپ کا ایک موقف تھا، ملک کی تقسیم کے منکر نہیں تھے کہ تقسیم کا موقف یہ تھا کہ ملک کو 2 حصے کرو گے تو ضرورت کے وقت اس کو سنبھالو گے کیسے؟ شاہ جی کے ہاتھ میں کلہاڑی ہوتی تھی اور کلہاڑی کا وہ دستہ علیحدہ کر لیتے تھے اور اس کو یوں کر کے علیحدہ کر کے کہتے ہیں ایک حصہ یہ ہے ایک یہ ہے، جب یہ علیحدہ ہو جائے تو یہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان جب ایک تھے تو تھے، جب جدا ہو گئے تو آپ ان کی مدد نہیں کر سکتے، وہ آپ کی مدد کر سکتے۔ اب ہمارے پاس وہ پاکستان نہیں ہے جو بھکار کے گھٹوں کا پاکستان، اب ہم اس پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ ایک تو امیر شریعت نے اس وقت یہ بات کہی تھی، اگر امیر شریعت کی بات پوری ہوتی کہ دلی تک سارا علاقہ لے لیتے، امرتسر اس وقت علاق لے لیتے، اس وقت آپ نظام الدین اولیاء آپ لے لیتے، اس وقت آپ جناب والا آگرہ تک لے لیتے، یہ سارے علاقے آپ لے لیتے، آپ کی اسلامی سلطنت بہت بڑی بنتی جس کا آپ مقابلہ کر دنیا کو مقابلہ نہ کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ امیر شریعت نے یہاں آنے کے بعد ایک اعلان کیا، وہاں سے جب یہاں آئے تھے تو سب سے پہلے مظفر گڑھ تشریف لائے۔ مظفر گڑھ میں نواب زادہ نصر اللہ خان کو لے آئے۔ نواب زادہ شاہ جی کا پرانا احراری خادم تھا۔ میں نواب زادہ کو ملا ایک زمانے میں، ان کی محفل میں جا کے بیٹھا، بڑی دیر بیٹھے رہے، اس وقت نوجوان ہوتے تھے، تو میں نے کہا جی شاہ جی کی محبت کی کوئی باتیں سناؤ، تو بڑی باتیں مجھے سنائیں۔ میں نے انہیں کہا کہ نواب صاحب آپ کو نواب صاحب جو کہتے ہیں، آپ کی جگیریں کتنی ہیں؟ خدا گواہ ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا صوفی صاحب، مولوی صاحب، جو کچھ تھا بس بخاری کے قدموں میں لا کے دھر دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک شعر پڑھا، یہی کچھ ہے ساقی بتائے فقیر، اسی بھی فقیری میں ہوں میں آمین۔ بس کہ میں بخاری کا غلام ہوں، میرے پاس اس سے بڑی نوابیت کوئی، میں اپنے آپ کو میری شریعت کا خادم کہتا ہوں اور میں اپنے آپ کو اس پر بہت بڑا اپنے لیے احساس کرتا ہوں۔ شاہ جی نے آ کر ایک بات کہی تھی، مسجد کے بنانے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، ابھی نہیں بنی تھی، جو بھی 4 صفوں کا حال ہو، 5 کا ہو، 3 کا ہو، صحن بنائیں نہ بنائیں، اس کا محراب کس جگہ رکھیں، اس کو کتنا بڑا کریں، اس طرف سے دائیں بائیں جگہ چھوڑیں نہ چھوڑیں، یہ اختلاف ہے، رائے تو ہو سکتا ہے، لیکن جب طے ہو جائے کہ اب یہ مسجد کی بنیادیں پڑ گئی، مسجد بن گئی، اب کسی کو یہ حق تو نہیں ہے کہ میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ میری مرضی کے مطابق مسجد نہیں بنی۔ اب مسجد مسجد ہے، فرمایا تقسیم پر اختلاف تھا،
پاکستان کو ہم اللہ کے گھر مسجد کی حیثیت دیتے ہیں۔ یہ جملہ آج تک میں بے تکلف کہتا ہوں، کسی لیڈی کی زبان سے نہیں نکلا کہ وہ پاکستان کو مسجد کہتے ہیں۔ یہ عطاءاللہ شاہ بخاری، یہ مولانا حسین احمد مدنی، ان لوگوں کے جملے تھے کہ اب پاکستان ہمارے لیے مسجد ہے۔ لاہوری نے کہا تھا اب یہ ہمارے لیے مسجد ہے، امیر شریعت نے کہا تھا اب یہ ہمارے لیے مسجد ہے۔ جیسے مسجد میں اعمال مسجد ہوتے ہیں، مسجد میں عبادت ہوتی ہے، مسجد میں تلاوت ہوتی ہے، مسجد میں ذکر ہوتا ہے، مسجد میں تسبیحات ہوتی ہیں، مسجد میں نیک اعمال ہوتی ہیں، مسجد میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، مسجد میں شراب نہیں پی جاتی، مسجد میں بدکاری نہیں کی جاتی۔ تو پاکستان مسجد ہے جہاں مسجد کے اعمال تو ہوں گے، غیر اخلاقی کسی عمل کو پاکستان کی دھرتی میں قبول نہیں کرتے۔ یہ بڑا کردار تھا امیر شریف عطاءاللہ شاہ کا۔ بخاری کی ایک بات اور بڑی عجیب ہے، ان سب سے بڑا دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے اپنی جائیدادیں چھوڑتا ہے، اپنا ملک چھوڑتا ہے، اپنا مال چھوڑتا ہے، اپنا خاندان کے لیے کچھ نہ کچھ تو چھوڑ کے جاتا ہے۔ دو آدمی ایسے ہیں جنہوں نے سوائے اپنی قبر کی زمین کے آپ سے اور کچھ نہیں مانگا۔ ایک آپ کے پین پور میں حضرت اقدس مولانا امام انقلاب عبید اللہ سندھی سو رہا ہے، پوری دنیا کا سروے کیا تھا، 25 سال کی چلا بکری کاٹی تھی، صرف ایک گدھے پر سوار ہو کے جناب والا افغانستان کو ان کے پاس گئے تھے اور تحریک ریشمی رومال چلائی تھی، لیکن واپس آئے تو سوائے اس قبر کی جگہ کے اس کی اپنے پاس کوئی جگہ نہیں۔ دوسرا امیر شریعت عطاءاللہ شاہ بخاری ہے، اگر وہ اپنی خطابت کے طور پر اپنے پاس اور نصیحت کے حوالے سے، اپنی قوت گویائی کی وجہ سے، اپنے اقتدار اور تعلقات کی وجہ سے پیسہ سرمایہ دولت مال جمع کرتا، سونے چاندی کے محلات بنا لیتا، لیکن کرائے کے مکان سے جنازہ اٹھا اور سوائے اس زمین کے جہاں اس کی قبر ہے اس کی ملکیت اور کچھ بھی نہیں ہے زمین۔ یہ امیر شریعت کی زندگی ہے، وہی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ۔ امیر شریعت کے کچھ ایسے دوست جنہوں نے امیر شریعت پر اعتماد کیا، مولانا یوسف بنوری یہاں تشریف لائے تھے، یہ 1973 میں جب سیلاب آیا تھا، 73 میں آیا تھا، ہاں 73 میں سیلاب، تو 3 بار کے مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، طالب علم تھے۔ میں حضرت بنوری کے اس محفل میں بیٹھا تھا جس وقت حضرت بنوری نے یہ بات سنائی، فرمانے لگے کہ خدام الدین لاہور کے اندر حضرت لاہوری نے اجلاس بلایا ہوا تھا، سارے بڑے بڑے سید علماء مفتی کفایت اللہ دہلوی اس کے اندر تھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی اس کے اندر تھے، اور جناب احراز کے علماء اس کے اندر تھے، اب حضرت مولانا کیا کہتے ہیں انور شاہ کشمیری اس کے اندر تھے، میں اس کے اندر موجود تھا، مولانا عبدالعزیز موجود تھے، اور کئی سید علماء کرام کے اسماء گرامی لیے۔ فرمانے لگے وہیں پر جس وقت یہ طے پایا کہ امیر ایک متعین کیا جائے جس کو امیر شریعت کا لقب دیا جائے اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے اور تحریک ختم نبوت اس کے ہاتھوں چلوائی جائے، تو فرمانے لگے میں تیسرا آدمی تھا جنہوں نے امیر شریعت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ پہلا ہاتھ انور شاہ کشمیری نے رکھا، حالانکہ انور شاہ کشمیری عطاءاللہ شاہ بخاری کے استادوں کی سب کے آدمی تھے، استاد نے اپنے شاگرد کے ہاتھ کو شاہ جی کے پاؤں لٹکا گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید میں ان کی بیعت کر رہا ہوں، مجھے کیا کہ انور شاہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، اور 500 سید علماء جنہوں نے امیر شریعت قرار دیا، ان لوگوں میں علماء کے اندر مفتی کفایت اللہ، انور شاہ کشمیری، مولانا احمد علی لاہوری، اسی طریقے سے سید حسین احمد مدنی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، ماسٹر تاج الدین انصاری، ایسی چودھری افضل حق، مظہر علی اظہر، مولانا عبدالحامد بدایونی، یہ بریلوی مکتبے تھے، ایسے شہزادہ فیض الحسن، بڑے بڑے عظیم لوگ تھے، ان لوگوں کی پوری ایک لمبی فہرست ہے جو کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بہرحال اللہ شاہ جی کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کریں، ان کے مشن کو آگے چلانے کی عطار منم شاہ صاحب کے زمانے میں میں اس وقت ابھی سرکاری ملازم نہیں بنا تھا، کیونکہ گورنمنٹ ملازم کے بعد بندہ کسی جماعت کا ممبر نہیں بنتا، تو عطار منم شاہ صاحب کے ہاتھوں اس دور میں ممبر بنا تھا۔ میرے خیال ہے میرے روحی رکنیت ابھی تک باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی
اس حاضری کو قبول کرے. حضرت شاہ جی کے لیے سب دوست اور تمام شاہ جی کے بیٹوں کے لیے چاروں بزرگوں کے لیے 3 مرتبہ اللہ سے 1 مرتبہ فاتحہ پڑھ لیں. پھر سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند کرے. حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ